سینئر پولیٹیکل اینالسٹ سابق سفارتکار سید شرف الدین صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. مڈل ایسٹ کی سچویشن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرف جا رہی ہے؟ کیا آپ کوئی ٹھہراؤ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ شام کی لیڈرشپ جو ہے وہ امریکی صدر سے ملاقاتیں کر رہی ہے, ایک پیس پلان جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے جسے سلامتی کونسل کی جو ممالک ہیں ان کی حمایت حاصل ہو چکی ہے. رشیا اور چائنا نے ایبسٹین ضرور کیا تھا لیکن اس طرح سے مخالفت بھی نہیں کی. کیا واقعی امن ہوتا نظر بھی آ رہا ہے اس وقت جب کہ ریفیوجی کیمپس کو یا فلسطینیوں کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ مسلسل اسرائیل کی جانب سے جاری ہے؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا خیالات کے ایکسچینج کے لیے. اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اسرائیل کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑی سخت سراسمیگی اور کنفیوژن کا اور پینک کا شکار ہوئی ہے, کیونکہ ان کے جو جتنے بھی پلانز اور منصوبے تھے غزہ کے تعلق سے, مڈل ایسٹ کے تعلق سے, ان کے جو اسٹریٹجک الائنس ہے یو ایس کے تعلق سے, وہ سب کچھ ان کی پلاننگ کے خلاف جا رہے ہیں. یہ جو آپ نے یو این سیکیورٹی کونسل کا ریزولوشن کا جو مینشن کیا وہ اس لیے ہوا کہ ان کا خیال تھا کہ اسرائیل اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو بنایا ہوا غزہ کا منصوبہ تھا اس پر ایک دم سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے مسلمان اور عرب ممالک کی اس میں ایجپٹ میں شرم الشیخ میں رضامندی لے لی تھی, لیکن یہ ہوا نہیں کیونکہ ان ممالک نے یہ کہا کہ جب تک آپ یو این کو انوالو نہیں کریں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو چنانچہ یہ ووٹ امریکہ کی طرف سے ریزولوشن پیش کیا گیا, اور اس کو جیسے آپ نے کہا اس کو روس نے اور چائنا نے ان کو ایک چانس دیا ہے پیس کے لیے, اس لیے اس کو ویٹو نہیں کیا. تو اب یہ جو گیم تھا جو اسرائیل اور ٹرمپ نے کھیلنا تھا غزہ کے اندر, اب ان کے ہاتھ سے نکل کر اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں اب یہ ان کے ہاتھ سے باہر نکل گیا ہے, کیونکہ اب ایک پیس بورڈ ہوگا, اس کے اوپر صرف 2 لوگ نہیں ہوں گے بلکہ کئی لوگ ہوں گے. ایک ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی جو کئی کنٹریز کی انکلوڈنگ مسلم کنٹریز کی فورسز پہ کنسسٹ ہوگی. تو یہ اب بہت ساری وائسز اس غزہ کے پیس پلان کے اندر داخل ہوں گی, باقاعدہ جس کو یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشن نے ایک مینڈیٹ کا شکل دیا ہے. تو یہ اسرائیل کے گیم کے خلاف جاتا ہے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ چیزیں صرف ان کے کنٹرول میں رہیں اور صرف وہ ٹرمپ کے ساتھ مل کے جو چاہیں غزہ میں کریں, لیکن وہ یہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا. دوسری چیز جو ان کو بہت پریشان کر رہی ہے وہ سعودی عرب کے ولی عہد کا واشنگٹن کا وزٹ ہے. اس سے پہلے اس سال جب ٹرمپ گئے تھے سعودی عرب اور گلف کنٹریز میں, ٹرمپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس میں اسرائیل کو شامل کریں اس دورے میں, نہ انہوں نے اسرائیل سے کچھ پوچھا. تو وہ تو اسرائیل کو اس وقت دھچکا پہنچا تھا. اب سیکنڈ دھچکا اس کو یہ پہنچا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس نے نہ صرف جا کے ٹرمپ کی ڈیمانڈ پوری کر دی کہ 600 ملین نہیں بلکہ $1 ٹریلین انویسٹ کرنے کا انہوں نے جو اس وقت کمٹمنٹ کی ہے, اس سے ساری یو ایس اسٹیبلشمنٹ خصوصاً پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت خوش ہیں. اسرائیل کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ جو اب انویسٹمنٹ اور ڈیفنس معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے درمیان, اس میں F-35 طیارے جو ہیں وہ سعودی عرب خریدنے کے لیے اس میں شامل ہیں. ان کے پلاننگ میں F-15 اور F-35. اسرائیل پوری کوشش کرے گا کہ کانگریس کے ذریعے اس معاہدے میں خرابیاں نکالے, اس کو آگے نہ بڑھنے دے, اور اگر وہاں سے بھی یہ کامیاب نہیں ہوتا اور کسی طرح سے ڈیل تھرو ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر کوشش کریں کہ F-35 کے اندر اس قسم کی چیزیں روک دیں سعودی عرب کو دینے کے لیے جو کہ ان کے F-35 میں لگی ہوئی ہیں, کیونکہ F-35 جہاز آپ کو پتہ ہے آج کل ماڈرن جہاز ایسے ہیں سافٹ ویئر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ بٹن دبائیں, وہ جب تک سافٹ ویئر اس کا پیچھے سے کام نہیں کرے گا تو وہ گول گول گھومتا رہے گا, ایکشن نہیں ہوگا. تیسری چیز ان کو سخت جس پر پریشانی ہوئی ہے وہ یہ کہ ینگ امریکن ووٹر جس کو جگانے میں, جس کو ایک شعور دلانے میں کہ امریکہ اپنی پالیٹکس میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہے, وہ کسی باہر کے لابی کے کسی باہر کے کنٹری کے مفاد کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا ہے, اس ینگ ووٹر نے ممدانی کے الیکشن میں یہ پروف کر دیا کہ خواہ وہ شہر اسرائیل کے سپورٹر سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو, وہ اپنا اب وہ والا تسلط برقرار نہیں رکھ سکتے جو انہوں نے سوچا تھا کہ امریکن رائٹ پولیٹیکل رائٹ کو قابو کر کے
وہ امریکہ میں جو چاہیں بالکل صحیح ڈکٹیٹ کر کہہ رہے ہیں آپ صحیح درست، شرف الدین صاحب احمد بالکل ہی کبھی کبھی تو مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ زہران ممدانی کی جو مسلم آئیڈینٹی ہے اس سے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کافی مسئلہ ہے اور اکثر وہ صدیق خان کے اوپر بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ شریعت لے کے آنے والے ہیں، لیکن سعودی عرب کے کراؤن پرنس سے جب وہ ملتے ہیں اس وقت ان کو اسلامک لا سے یا شریعہ لا سے یا اسلامک آئیڈینٹی سے کوئی مسئلہ نہیں رہتا، تو یہ بات کبھی مجھے بلکہ ان سمجھ کے نہیں۔ علاوہ بھی بہت بڑی ایسی شخصیات جن کے ساتھ وہ اپنی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اچھا سید شرف الدین صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں، یہ جو دوبارہ سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سلامتی کونسل کی اس ریزولوشن کے حوالے سے، یہ کیسے ممکن ہو پائے گا جو ایک انٹرنیشنل فورس کی بات کی گئی ہے، جب ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے کہا کہ اس میں کچھ ممالک جو ہیں وہ شامل نہیں ہو سکتے، ترکیہ خاص طور پہ ان کی جانب سے کہا گیا، اور اب اگرچہ یو این کا جو مینڈیٹ ہے بظاہر اس کو مل چکا ہے، لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ اسرائیل بھی اس پہ تذبذب کا شکار ہے، اور ہم نے دیکھا کہ تمام جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے اس کے حق میں ووٹ بھی دیا، اس کی وہ حمایت کر بھی رہے ہیں، خود فلسطینی جو اتھارٹی ہے وہ بھی اس نے اس کو خوشائند قرار دیا، لیکن جو غزہ میں قوت موجود ہے حماس، انہوں نے اس کو مسترد کیا، انہوں نے اس کنسیپٹ کو خاص طور پہ یہ جو ایک سلامتی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں جو فورس کا ذکر کیا گیا، اس کو بھی اس کے اوپر انہوں نے کوسچن جو ہیں وہ ریز کیے، تو پھر ممکن اور یہ پریکٹیکل کیسے ہو پائے گا کہ جب اسرائیل کو بھی اعتراضات ہوں گے اور خود حماس کو بھی اعتراضات ہوں گے؟ جی یہ اب دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ یہ سولوشن جو اس وقت سیکیورٹی کاؤنسل نے انڈورس کیا ہے امریکن ریزولوشن کو اڈاپٹ کر کے، اس کا آپ اگر جائزہ لیں تو یہ بالکل کلونیل سولوشن کی طرح ہے کہ جس میں جو پارٹی افیکٹڈ ہے، جو فلسطینی ہیں، ان کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے، اگرچہ کہ وہ کہتے ہیں کہ فلسطینین اتھارٹی نے اس کو ویلکم کیا ہے، لیکن یہ صرف امریکہ کا کہنا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی مسئلے دنیا میں ابھرے ہیں جو لانگ ٹرم مسئلے ہیں، کشمیر بھی شامل ہے اس کے اندر، ان میں پرابلم یہ تھا کہ جو پارٹی جو انوالو ہوتی ہے اس کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں اور آپ اپنی طرف سے ایک سلوشن مسلط کر دیتے ہیں، جس طرح سے پرنسلی اسٹیٹس کو انہوں نے بغیر انڈیا پاکستان کی اس وقت کی قیادت کانگریس اور مسلم لیگ سے پوچھے بغیر ایک فیصلہ کر دیا کہ جی پرنسپلی اسٹیٹس ڈیسائیڈ کریں گی کہ وہ کس ملک کو جوائن کریں۔ اسی طرح فلسطین میں بھی انہوں نے فلسطینیوں کو اور فلسطینیوں کی قیادت کو بالکل بالائے طاق رکھ کے یہ اوپر سے فیصلہ کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے باوجود کہ اب یہ ریزولوشن پاس ہو گیا ہے، کتنے مسلم کنٹریز آگے بڑھتے ہیں اور اس کو ویلکم کر کے اپنے ٹروپس بھیجنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ جو لینگویج ہے ریزولوشن کی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اسٹیبلائزنگ فورس ہوگی وہ اسرائیل کی کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کے ساتھ وہاں پر لگائی جائے گی۔ تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی وہ ممالک انکلوڈنگ پاکستان، ان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اور کوآپریٹ کر رہے ہیں اگر وہ اپنی فوجیں وہاں بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ کیا وہ کنٹریز جو اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں، جو ابھی سعودی عرب کی طرح ابراہیم اکارڈز کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو فی الحال ہم تسلیم نہیں کریں گے جب تک آپ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات نہیں کرتے ہیں۔ سید شرف الدین صاحب، آپ نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے سفارتی سطح پر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس کلاس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس کے بعد پاکستان کا کوئی امکان ہے کہ پاکستان کی فوج یا پاکستان بھی اس میں اس فورس میں شامل ہو سکے گا کہ جب آپ کو رپورٹ کرنا ہے اسرائیلی فورسز کو، آئی ڈی ایف کو، جس کے حوالے سے پاکستان کا یو این میں بھی ہمیشہ ہر جگہ یہی موقف رہا ہے کہ یہ غزہ میں ایک جینوسائیڈ کر رہے ہیں؟ پاکستان نے ایک طرح سے تو اپنی جو کیا کہتے ہیں اپنی ڈوری باندھ لی ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جب سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا تو پاکستان بھی تسلیم نہیں کرے گا، اور جب وہ تسلیم کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا تو پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے میکانزمز ہوتے ہیں مختلف، اور وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل پیچھے ہٹ جائے اور کہے کہ ایجپٹ کر لے پاکستان کے ساتھ کوآرڈینیشن اور کوآپریٹ، ہم نہیں بیچ میں آتے، تو اس صورت میں شاید وہ بھیج سکتا ہے۔ لیکن ڈائریکٹ کوآرڈینیشن، انڈائریکٹ کوآرڈینیشن اگر اسرائیل کے ساتھ ہو پاکستان کی آرمی کا یا جو بھی پاکستان کا وہاں پر جنرل یا کرنل یا بریگیڈیئر وہاں پر بھیجا جائے گا، تو وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ یہ کام کر سکے۔ بالکل۔ اچھا سید شرف الدین صاحب، یہ جو قرارداد ہے اور اس کے نتیجے میں ابھی جو چیزیں جو ہیں وہ ہونی ہیں،
हमने देखा कि इससे कबल अगरचे बहुत सारी जगहों पे लेकिन कुछ लोगों ने इसको बोस्निया से भी मुमासलत दी कि वहाँ पे भी तो यूएन के मैंडेट के साथ जो फ़ौजें हैं वो मौजूद थीं और ज़्यादातर हमने फिर यही देखा कि उनकी मौजूदगी के दौरान भी जो सर्ब फोर्सेस हैं उनकी जानिब से वो जो कार्रवाइयाँ करना चाहते थे मुख्तलिफ इलाकों में वो कार्रवाइयाँ करते रहे, जिसमें बहुत बड़े बड़े कत्लेआम जो हैं वो भी शामिल हैं। तो क्या ये जो मौजूदा करारदाद है इसकी रोशनी में जो एक फ़ोर्स जो है इस्तेहकाम फ़ोर्स बनेगी उसके पास कोई मैंडेट ये भी होगा, ठीक है वो इस चीज़ को तो यकीनी बनाएगी कि इसराइल के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है जो गज़ा की जानिब से कोई थ्रेट ना हो इसराइल को, लेकिन क्या कुछ अगर इसराइल की जानिब से कोई थ्रेट होता है गज़ा के लोगों को, गज़ा के शहरियों को, तो कोई मैंडेट होगा, कोई ऐसी प्रैक्टिकल उनके पास वो अलाउ होंगे उसका जवाब देने के और लोगों को प्रोटेक्ट करने के? सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो रेजोल्यूशन है ये एक यूनाइटेड नेशंस के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर से नहीं आया बल्कि ये बाहर से इम्पोज किया गया है। ये अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल में लाकर एक तरह से इम्पोज किया गया है। तो उससे एक तो ये बात ये है कि ये इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन है, इसमें यूएन किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने एक रबर स्टैंप अपनी लगा दी है इस लैंग्वेज पे जो उनके सामने लाई गई है। और दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस का एक अपना पीस कीपिंग ऑपरेशन का एक सिस्टम पूरा मौजूद है जो दारफूर में, इससे पहले कई जगहों पे, वो लेबनान में, इंडोनेशिया में जब शुरू में जब ये इनका झगड़ा था दूसरे कंट्री के साथ जो अभी आज़ाद हो गया इंडिया का, इंडोनेशिया का, जी ईस्ट तिमोर, वहाँ पर ये फोर्स थी, तो कई जगहों पे थी। तो उनका एक मैकेनिज्म मौजूद है, उस मैकेनिज्म को कम्प्लीटली नज़रअंदाज करके एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई गई है। और ये जो पीस बोर्ड है ये भी एक नई अजीब किस्म की इनोवेशन है कि जब पूरे का पूरा यूनाइटेड नेशंस का एक सिस्टम है जहाँ पर स्पेशल एनवॉयज होते हैं, जहाँ पर वो अपॉइंट कर सकते थे यूएस के कहने पे एक स्पेशल एनवॉय फॉर गाजा, वो सारे का सारा उन्होंने मैकेनिज्म, एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म नज़रअंदाज करके ये जो चीज़ आर्टिफिशियली लेके आए हैं, इसको फ्रूटफुल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगरचे के यूएन ने अपना नाम इसके साथ नथी कर दिया है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि ये इसमें किसी किस्म की सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि बड़ा मुहिम है ये। बिल्कुल। अच्छा, सईद शरफुद्दीन साहब, मैं चाहूँ कि आप आखिर में इस बात पे ज़रूर कमेंट करें कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्यों ताकत का महवर बन चुके हैं। यूएन जो काम कर सकता था वो भी डोनाल्ड ट्रंप ही कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से जब सीज़ फायर हुआ तो ही सीज़ फायर हुआ, बाकी यूएन में जितनी मर्जी करारदादें लाई गई अमेरिका ने खुद ही वीटो की, जनरल असम्बली की भी कोई हैसियत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस फोर्स का कहा तो ये फोर्स भी बन जाएगी। इतना उन्हें ताकत का जो है वो महवर या बना दिया गया है और ताकत उनको दे दी गई, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी कुछ थोड़ी सी ऐसा लगा कि स्ट्रगल सामने आई, लेकिन अब वो भी खामोश हो गई हैं। किस तरह से बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? ठीक है, अमेरिका के सदर हैं, अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया है कि ये किसी सहाफ़ी को अपने आगे सवाल नहीं पूछने देते, उनको बेइज्जत कर देते हैं, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इनके सामने जाके सर झुका रहे। तो ऐसा क्या जादू कर लिया इन्होंने आते साथ ही? देखिए, एक कमर्शियल उसूल है कि जब कोई चीज़ बिक नहीं होती है तो उसके बहुत ज़्यादा इश्तिहार लगाए जाते हैं कि किसी तरह से इश्तिहार के बेसिस पे इस चीज़ को बेचा जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है जिसमें अब 3 साल रह गए हैं, ये बहुत मुश्किलात से गुजर रही है अमेरिका के अंदर। जो उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका बहुत बड़ा लॉबी था वो उनके खिलाफ हो गया। आप देख लीजिए कि किस तरह से ये जेफरी एप्स्टीन की जो वोटिंग हुई है हाउस ऑफ कॉमन्स में, सॉरी इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, उसमें रिपब्लिकन्स जो थे इतने मुश्तइल थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनको अगले साल वहाँ पर जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे कांग्रेस के, उनको साफ नज़र आ रहा है कि अमेरिकन वोटर जो है वो रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को वोट नहीं देगा क्योंकि वो नाराज़ है इनकी पॉलिसी से। तो फिर इनको एक यू टर्न लेना पड़ा। उन्होंने खुद ही कहा कि आप सारे के सारे इस फाइल्स को रिलीज़ करने के लिए जो है आप वोट दें, जो चुनाचे सिवाय एक के यस्टरडे जो वोट हुआ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, वो सारे का सारा इस बात पर था कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स रिलीज़ की जाएं। वो अगर वो रिलीज़ हो जाती हैं, और उसमें मेरे ख्याल में कोई अब रुकावट नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है, वो बहुत वीक जा रहे हैं। और अगर वो हो जाता है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि हु वाज जेफरी एप्स्टीन।
کہ وہ کس کا ایجنٹ تھا, کس کے بیسس پہ اتنا بڑا کام کر رہا تھا, وہ پھر آگے چلے گا اسکینڈل. تو یہ یونائٹڈ نیشنز ہی ایک رہ گئی ہے صدر ٹرمپ کے پاس, ایک ایسی گدڑ سنگھی جس کو استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ یو این کا 1/3 بجٹ ہے وہ یو ایس دیتا ہے. اگر یو ایس اپنا کنٹریبیوشن بند کر دے تو یونائٹڈ نیشن بند ہو جائے گی, تو وہاں ان کی چلتی ہے. اس لیے وہ اپنے اشتہار لگا رہے ہیں کہ میں پیس میکر ہوں. وہ ہر پریس کانفرنس میں پاکستان کو جو ہے وہ ایک اور جہاز دلا دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس نے امریکہ اس کا انڈیا کا 8واں یا 9واں جہاز گرا دیا. وہ اپنے وہ کاؤنٹ کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے, کیونکہ ڈومیسٹک لیول پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت ویک ہیں. اور یہ جو پرنس کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا جو وزٹ ہے, وہ بھی ایک طرح سے اپنی اس کو بوسٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے. 4 سال میں جو 1 ٹریلین کی سرمایہ کاری وہ انہوں نے وعدہ کیا ہے, اس کے اوپر وہ بہت کیش کریں گے. وہ پوری کوشش کریں گے کہ امریکن ان سے خوش ہو جائیں اور کسی طرح سے ان کی پاپولر ریٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر بڑھ جائے. اس وقت وہ بہت ویک جا رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا اشتہار لگا کے اپنی اس ریٹنگ کو بڑھائیں. بالکل. بہت شکریہ سید شرف الدین صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا.